آپ کے پاس کتنے روپے ہونے چاہیے یا آپ کے پاس کتنا مال ہونا چاہیے جس کے ہونے پر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی آپ کو کرنی پڑے گی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قربانی کا نصاب آپ سمجھیے گا کہ قربانی واجب کس شخص پر ہوتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوگی۔ تو قربانی کا جو نصاب ہے وہ نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کا نصاب ہوتا ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہوتا ہے۔ بس فرق زکوٰۃ کے اور صدقہ فطر اور قربانی کے نصاب میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال گزرنا ضروری ہے اس مال پر جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، اور قربانی کے نصاب میں یا صدقہ فطر کے نصاب میں سال گزرنا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ قربانی کے جو دن چل رہے ہیں ان میں اتنا مال ہونا چاہیے جتنے مال پر آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب نصاب کیا ہے ذرا اس کو سمجھیے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عاقل بالغ مسلمان آزاد مرد یا عورت پر قرض کے علاوہ اتنی رقم ہونی چاہیے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کے بقدر ہو جائے، یا تو 7.5 تولہ سونا ہی سونا ہو اس کے بقدر رقم ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے بقدر رقم ہو، یعنی خالص چاندی ہو۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہے کچھ سونا ہوتا ہے اور کچھ چاندی ہوتی ہے، تو اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان دونوں کی رقم کو ملایا جائے گا، چونکہ سونے کے زیادہ ریٹ ہیں اور چاندی کے کم ریٹ ہیں، تو ان دونوں کی رقم کو ملا کر چاندی کی طرف عدول کیا جائے گا۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے، اب آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی کتنی رقم بیٹھتی ہے۔ 700 یا 650 کے قریب جو ہے چاندی کے ریٹ ہوں گے فی تولہ۔ 52.5 تولہ کو اس سے گنا کر دیجئے گا، قریباً 35-36 ہزار اس کے آس پاس گزریں گے، یعنی کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے۔ تو اتنی رقم جو سونا ہے اور چاندی دونوں ہیں آپ کے پاس تھوڑی تھوڑی مقدار میں، اتنی رقم آپ کے پاس بیٹھتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی خالصتاً سونا ہوگا تو 7.5 تولہ اور خالصتاً چاندی ہوگی تو 52.5 تولہ، اور دونوں ہوں گے تو چاندی کی رقم کی طرف عدول کیا جائے گا۔ جتنی چاندی کی رقم ہے اتنا ہونا چاہیے، یہ آپ کا نصاب ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے، آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اور آپ کے پاس ان دونوں کی تھوڑی تھوڑی مقدار بھی نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے اگر آپ کے پاس سامان تجارت موجود ہے اور اس سامان تجارت کی رقم اتنی ہے جتنی 52.5 تولہ چاندی کی ہوتی ہے، اگر اتنی ہے تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ضرورت اصلیہ سے زیادہ سامان موجود ہے، یعنی جو لائف کے اندر ضرورتیں ہوتی ہیں جیسے کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، رہنے کے لیے مکان ہے، ان سب چیزوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس سامان موجود ہے، آپ کے پاس پلاٹ ہے تجارت کے لیے، رہنے کے لیے نہیں تجارت کے لیے، تو بھی آپ پر واجب ہو جائے گی اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا نصاب۔ دوسری بات، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ جو زکوٰۃ کے نصاب ہوگا اس پر سال گزرنا شرط ہوتا ہے۔ مال جو آپ کے پاس ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس پر 1 سال گزرا ہوا ہونا چاہیے، اور اس پر 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ ایام جو قربانی کے چل رہے ہیں ان کے اندر اگر یہ ہے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، یہ صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ضرورت اصلیہ کیا ہے؟ ویسے میں نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت کر دی، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کھانا، پینا، کپڑا، رہنے کے مکان، کام کرنے کے جو اوزار ہوتے ہیں، جو مستری کا سامان وغیرہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی لائن کے اوزار ہوں، وہ ضرورت اصلیہ میں شامل ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ ضرورت اصلیہ سے باہر ہوتا ہے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے مال 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی ان لوگوں پر واجب ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہیں۔ کوئی جز اگر باقی آپ کے رہ گیا ہو، جو سمجھ میں نہ آیا ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب آپ حضرات تک پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہیں ان لوگوں کو قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔